والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم الا للہ علیہ توکلت۔ معزز سامعین، ابھی اس سے پہلے والے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ولا یشرک فی حکمہ احدہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خلق کا خالق، امر کا مالک وہی ہے، کوئی اس کے فرمان کو روک نہیں سکتا، اس کا کوئی وزیر اور مددگار نہیں، نہ کوئی شریک اور مشیر ہے، وہ ان تمام کمیوں سے پاک ہے، ان تمام نقصانات سے دور ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم میں، اس کے فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی۔ اب اگر انسان نے اس کے حکم میں، اس کے فیصلے میں، حکم کیا کہیے احکام میں، کسی دوسرے کے حکم کو لا کر جوڑ دیا، یا کسی دوسرے کے فیصلے کو لا کر جوڑ دیا، یا کسی دوسرے کے قانون کو لا کر جوڑ دیا، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ حکم کے سلسلے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس سلسلے میں چند آیات ہیں، ہم ان آیات کے بارے میں آج دیکھیں گے کہ ان آیات میں کیا ہے، مفسرین نے اس سلسلے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت، کہ حکم جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ حاکم کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ علیہ توکلت، اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ حاکم بھی وہی ہے، میرا بھروسہ بھی اسی پر ہے۔ اب اللہ رب العالمین کو حاکم نہ تسلیم کر کے آدمی کسی اور کو حاکم تسلیم کر لے، کسی اور کو حاکم تسلیم کر لے، یہ صحیح کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس کی تفسیر میں، یہ جو تفسیریں ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، یہ مختصراً انداز میں، مختصراً اس لیے کہ زیادہ لمبے درس نہ ہو جائیں۔ آپ چاہیں تو تفسیروں کو، جو مفسرین ہیں ان کی تفسیروں کو آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں انہوں نے کیا کہا ہے، اور جو آیات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ان آیات کے سلسلے میں ان کا کیا بیان ہے۔ ہم کچھ مفسرین کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے، جیسے ان الحکم الا للہ علیہ توکلت، اس کی تفسیر میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لا لغیرہ ولا یشارک فیہ مشارک فی ذالک، کہ اس کے حکم میں کوئی مشارک اس کا شریک نہیں کر سکتا، اس کا جو کچھ بھی حکم ہے، کوئی شریک کرنے والا، مشارک شریک کرنے والا، اس کے حکم میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ اب چلے جائے کہ معاملہ یہ ہو گیا ہو کہ اس کے حکم کو سرے سے بدل دیا گیا، اس کے حکم کے مقابلے میں کوئی دوسرا حکم لا دیا گیا، اس کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی دوسرا فیصلہ لا دیا گیا،
اور اسی فیصلے کو آدمی نے سب کچھ سمجھ لیا، اب اس کی جو زندگی گزر رہی ہے اسی کے فیصلوں کے مطابق، اسی کے احکام کے مطابق گزر رہی ہے۔ اور قرآن کا معاملہ صرف یہ ہو گیا کہ وہ نمازوں میں پابندی کے ساتھ پڑھا جائے گا، نمازوں میں پابندی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور پھر تراویح میں پڑھے جانے کے لیے تو ہے ہی۔ مولوی صاحب کو، امام صاحب کو کتنا یاد ہے؟ تھوڑا بہت یاد ہے، وہ چند صورتوں کو کا ریویژن کرتے رہتے ہیں جتنی یاد ہے۔ اب ان کو چونکہ پورا قرآن یاد نہیں، اسی لیے حافظ کی یاد آتی ہے رمضان میں تراویح سننے کے لیے، اور پھر حافظ صاحب آتے ہیں اور قرآن سناتے ہیں، اور پھر 27ویں شب قدر کو نذرانہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نذرانہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو کچھ انہوں نے سنایا ہے، جو کچھ انہوں نے سنایا ہے اس کو من وعن سمجھاتے نہیں۔ عوام بھی یہ کہتی ہے کہ آپ مت سمجھاؤ، آپ صرف قرآن نماز میں پڑھ کر کے سناتے جاؤ، ہم سنتے جائیں گے اور اس کا نذرانہ آپ کو دے دیں گے۔ یہاں تو کم ہے، لیکن بڑے شہروں میں، دوسری جگہوں میں آپ جا کر کے دیکھو گے تو 3 دن میں پورا قرآن ختم، بکنگ ہوتی ہے اس حساب سے حافظوں کی کہ 3 دن میں قرآن ختم کرنا ہے، تو ایک ہی حافظ 2 3 جگہوں پہ چلا جاتا ہے اور وہاں پر قرآن ختم کرتا ہے۔ لیکن 27ویں شب قدر میں وہ ایسی جگہ میں رہتا ہے جہاں پر اس کو تھوڑا موٹی رقم مل جائے، خطیر رقم۔ لیکن آپ نے کیا سمجھا؟ آپ کو کیا سمجھنا چاہیے اس سے؟ قرآن ایک سسٹم کی کتاب ہے۔ مولانا صاحب اپنی تقریر میں یہ ضرور کہتے ہیں، کیونکہ تقریر کو مزین کرنا ہے، تقریر کو مزین کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے بھاری بھرکم الفاظ رکھنا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو مکمل ضابطۂ حیات کا مطلب کیا ہوا؟ کمپلیٹ سسٹم آف لائف، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ گویا اس دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب چونکہ جبرائیل امین اب آنے والے کسی کے پاس میں نہیں، وہ وہی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے رہے، اور جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابہ اکرام کو لکھوا دیا کہ آج یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ فلاں سورہ کی فلاں آیت کے بعد میں ان کو آپ جوڑ دیجئے، فلاں سورہ میں آپ ان کو جوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو لکھ لیا کرتے تھے، کاتبین وحی جن کو کہا جاتا ہے، وہ صحابہ اکرام۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو مصلحتیں یا جو چور دروازہ آج کے علماء تلاش کر رہے ہیں، وہ چور دروازہ صحابہ اکرام نے تلاش نہیں کیا۔ کوئی ان کی زندگی کے حالات کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد میں بتائے کہ نہیں، صحابہ اکرام نے یہاں پر ایسا کیا تھا تو ہم نے ایسا کیا۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں خطبہ جمعہ میں اور اس کے بعد والی نشست میں بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو۔ خلفاء راشدین کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھا، لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے بیان فرمایا کہ تم ان کی سنت پر عمل کرنا،
میری سنت پر اور ان کے طریقے پر. ان کے طریقے آپ اٹھا کر کے دیکھ لو تو آج جس سمجھوتے کے ساتھ مسلمان یہاں پر موجود ہے وہ اس سمجھوتے کے ساتھ موجود نہیں تھے. آج دین کا جو کام، دین کے کرنے کا جو کام ہے، آج کے مسلمان نے جو کام دین کے کرنے کا سمجھا ہے وہ کام انہوں نے نہیں سمجھا تھا. ان کے نزدیک دین کا کام کچھ اور ہے، ان کے نزدیک دین کا کام کچھ اور تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کے کام میں اور ان کے کام میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی لیے کہا تھا کہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ کون ہے، ان کا عمل کیسا ہوگا. یہ کون ہے، ان کا عمل کیسا ہوگا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرنے والے. آج کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب میں چلے جاؤں تو میرے جانے کے بعد آپ اس کی باتوں کو ماننا. نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ ایتھلیٹک نہیں ہے، کلی طور پر وہ بھروسے میں نہیں کہ معلوم نہیں میرے جانے کے بعد میں کیا ہوتا ہے. پھر وہی لڑائی جھگڑے نہ شروع ہو جائے جیسے دوسروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو حکم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا، صرف تقریر کو مزین کرنے کے لیے یا وزندار بنانے کے لیے یہ الفاظ نہیں ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد بھی یہ تھا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام کے تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کر دیں. اب گویا نبی کی زندگی کا مقصد یہ، تو آپ کے امتی کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے اور بڑی قسمیں، بڑے وعدے اور بڑا اظہار محبت کا، کبھی عشق کا، کبھی کچھ کا، کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا لگاؤ. حقیقی معنوں میں اگر تمہارا لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسا ہوتا تو تم اسی مشن کو آگے لے کر کے بڑھتے جو مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بڑھایا. جیسا کہ ایک جمعے میں نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو خلافت پہنچی، ان کی خلافت جو تھی 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی. اتنی بڑی خلافت یا اتنی بڑی حکومت کسی کی نہیں رہی. کن حالات میں اس آدمی نے اتنے علاقوں کو فتح کیسے کیا، جبکہ اس کے پاس میں نہ کوئی خاطر خواہ جماعت تھی، نہ خاطر خواہ فوج تھی، نہ اتنے ساز و سامان تھے، لیکن صرف ایک وجہ سے، اور وہ ایک وجہ یہ کہ وہ اٹھے اس لیے کہ لیظہرہ، تاکہ اس دین کو غالب کرے. اللہ نے ان کی مدد کی. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب العالمین فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. اور یقیناً جو بھی اس کام کے لیے کھڑا ہوا اللہ رب العالمین نے اس کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے. کبھی بدر میں، کبھی احد میں، اور اس طرح سے اسلام اور کفر کی جو جنگیں بھی ہوئی ہیں ان جنگوں میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل کیا ہے اور مدد فرمائی ہے. کس کی؟ ان لوگوں کی جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آدمی اللہ کے کلمے کو بلند نہ کرنا چاہے، کسی اور کے کلمے کو بلند کرنا چاہے، کسی اور پارٹی کو بلند کرنا چاہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی مدد کہاں کرے گا؟ آپ اسلام کو بلند کرنے کے لیے آئے تھے، آپ جمہوریت کو بلند کر رہے ہیں. آپ اسلام کے کارندے بننے کے لیے آئے تھے، آپ جمہوریت کے کارندے بنے ہوئے ہو. آپ دعوے دار ہوئے اسلام کے، لیکن کلی طور پر تمہارا سپورٹ جمہوریت کے ساتھ ہے. کیسے مسلمان؟ صرف زبان سے اقرار کر لینے کا نام مسلمان ہے کہ آپ نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا گویا آپ مسلمان ہو گئے، اب جیسا مرضی آئے ویسا کرو. اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان جو بنا ہے یہ سلم سے بنا ہے، اور سلم کہتے ہیں اس اونٹ کو کہ اگر اس کی نکیل ایک بچے کے ہاتھ میں دے دی جائے تو بچہ جس طرف جاتا ہے وہ اونٹ اسی طرف چلا جاتا ہے. تو مسلمان کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نکیل اللہ اور اس کے رسول کی نکیل اس کو لگی ہوئی ہے. اب اللہ اور اس کا رسول اس کو جس طرف لے کر جانا چاہتا ہے وہ اس طرف چلا جائے. لیکن یہاں کوئی اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہاں اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں.
اگر آپ نے ایسی بات کی تو علماء کرام ہی آپ کے اوپر تان تشنی کرنے لگیں گے، یہ بولنے لگیں گے کہ ایسا ہوتا ہے کیا؟ وہ فلانے مولانا کو دیکھو، وہ ہم کے مولانا کو دیکھو، وہ ڈھم کے مولانا کو دیکھو۔ ارے ہم نے مولانا پر ایمان لایا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ مانا۔ قرآن جس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کس کو؟ مولوی کو کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ یہ بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا۔ وہ 23 سالہ زندگی میں کوئی بھی ایک لمحہ ایسا خالی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے پیچھے ہٹے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ایک ریاست، ایک دولہ، ایک حکومت، ایک جگہ آپ کو ملی مدینہ منورہ میں، تو پھر دیکھیے آپ الرحیق المختوم کا تو آپ درس سنی رہے، اس میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ 10 سال میں 29 جنگیں، 29 یا 27 جنگیں۔ اب آپ شمار کر لیجئے ان کو کہ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن نہیں، یہ پہلو ہم آپ کے سامنے نہیں لائیں گے۔ آپ الرحیق المختوم بھی مت پڑھو، اب تفسیر ابن کثیر بھی مت پڑھو، اب فتح القدیر بھی مت پڑھو، آپ تو پھر کیا پڑھو؟ کچھ مت پڑھو۔ آپ صرف ٹوپی لگا کر جمعے کے دن مسجد میں پابندی سے پہنچ جاؤ، اور جو کچھ دین ہم تم کو سکھا رہے ہیں وہ سیکھ لو بس۔ زیادہ سوال کر رہے ہو کیا؟ ارمیہ زیادہ سوال مت کرنا، کیونکہ انما ہلاک من کان قبلکم بکثرت سوالہم، مولوی صاحب نے حدیث سنا دی کہ تمہارے پہلے کی جو امتیں تھیں وہ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ تم ووٹ کے بارے میں ہم سے سوال کرو گے کہ ووٹ شرک ہے؟ زیادہ سوال مت کیا کرو، صرف تم کو جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا سن لو۔ پھر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا کیا مطلب ہوگا؟ حرامی حلالی کی گت، کیا پوچھنا ہے کیا نہیں پوچھنا ہے، کیا سمجھنا ہے کیا نہیں سمجھنا ہے، اتنا سمجھ، اتنا شعور تو آدمی کے پاس میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک ہی چیز کو لے کر کے بھلے رہتے ہیں کہ مولانا صاحب پہلے سنت تو اپنے چہرے پر نافذ کر لیجئے۔ سنت کیا ہے بھائی؟ کس کو کہتے ہیں سنت؟ ذرا بتائیے تو آپ۔ مولوی نے جتنا دین آپ کو بتایا اتنا ہی آپ کے نالج میں ہے، اور اس سے زیادہ آپ کے پاس میں نہیں۔ گویا آپ بلینک کیسٹ ہو، بلینک کیسٹ، اس میں میموری کارڈ بلینک والا، اس میں جو کچھ بھر دیا گیا آپ کی میموری میں، اب وہ کتنی ہی جی بی کی کیوں نہ ہو، 164 جی بی، 164 جی بی کی آپ کی میموری ہے۔ جتنا مسلک پرست مولوی نے آپ کے دماغ کے اندر بھر دیا ہے بس اتنا ہی آپ کے دماغ میں بھرا ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ نہیں جانتے اس کے علاوہ آپ۔ اور اگر جان رہے ہوتے تو اس طرح کے سوالات، اس طرح کی باتیں کمنٹس میں نہ لکھ رہے ہوتے۔ تم کو گویا مطلب نہیں ہے اصل دین سے، تم کو حلیہ چاہیے۔ حلیہ بھی تو تھا مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، اللہ مغفرت فرمائے ان کی بات مان لو۔ تو گویا حلیہ کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ ہمیں تکلیف ہے اس بات سے جو آپ کر رہے ہیں۔ اگر اس بات کو کرنا آپ چھوڑ دو، اگر یہ بات آپ نہ کرو، تو پھر اگر آپ بغیر دلیل کے بھی آپ بات کرو گے تو آپ ہمارے مولانا ہیں صاحب، ہمارے مولانا صاحب نے بات بیان کی ہے وہ سچی ہوگی۔ جبکہ اسلامی اصول یہ ہے کہ جو بھی کہہ رہا ہے آپ اس سے لے لو، شرط یہ ہے کہ اس کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہو اور دوسری جگہ سے نہ ہو۔ آگے ایک آیت آپ نے سنی، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 10 ہے کہ اور جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس سے واضح آیت کیا ہوگی صاحب؟ جس معاملے میں بھی تم اختلاف کرتے ہو، بھائی حاکم کے پاس کوئی بھی بات کب جاتی ہے؟
حاکم کے پاس کوئی بھی بات کب جاتی ہے؟ جب دو آدمیوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے. اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے مہما اختلفتم فیہ من الامور وہذا عام فی جمیع الاشیاء، یعنی جب بھی کوئی معاملہ آ جائے، کسی معاملے میں تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے، تو تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق اس میں فیصلہ کر لیں. وہذا عام فی جمیع الاشیاء، تمام اشیاء کو یہ چیز گھیرے ہوئے، ہر چیز کے لیے یہ عام ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ فحکمہ الی اللہ اے هو الحاکم فیہ بکتابہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کقولہ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں اس آیت کو بھی پیش کیا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف حکم الی اللہ، اس کا پورا حکم جو لوٹے گا، جو فیصلہ لیا جائے گا، وہ اللہ رب العالمین کی کتاب سے. اے هو الحاکم، وہی حاکم ہے، فی بکتاب ہی، کس کی کتاب سے؟ اللہ کی کتاب سے، وہ سنت نبی، اور اس کے نبی کی سنت سے. کوئی بھی معاملہ اگر ایسا آیا کہ آپ کے درمیان میں اس معاملے میں اختلاف ہو گیا، اب اس اختلاف کو آپ کو ختم کرنا ہے تو آپ کو لوٹنا پڑے گا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف. اس کے لیے یہ آیت بھی حافظ ابن کثیر نے ذکر کی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم کسی معاملے میں تمہارے درمیان میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. نہیں، یہ آپ کہیں اور سے بات لا کر کے پیش کر رہے ہیں مولانا صاحب. سورہ نساء میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے اور سورہ شورى میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ آ جائے آپ ایڈمنسٹریشن کے پاس جاؤ اور وہاں سے فیصلے کرواؤ. کیوں؟ آپ ایڈمنسٹریشن کے پاس جاؤ اور وہاں سے فیصلے کرواؤ. وجہ یہ کہ ہم نے اپنے امیروں کو منتخب کر کے ووٹ کے ذریعے سے وہاں پہنچایا، اب وہی قانون ساز ہیں، وہی قانون بناتے ہیں، وہ جو قانون پاس کرتے ہیں وہی پاس ہو جاتا ہے، اور جس کو وہ فیل کر دیتے ہیں وہ فیل ہو جاتا ہے. اور تھوڑی لچیلا پن ہے اس میں. نظام جمہوریت کا پہلا اصول ہمارے ایک بزرگ نے بتایا کہ ہمیں پڑھایا گیا تھا تو وہ یاد ہے مولانا صاحب، کہ نظام جمہوریت کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس کو لچیلا رکھا گیا ہے، حسب ضرورت اس میں ترمیم کر دی جائے، حسب ضرورت اس کو بدل دیا جائے، حسب ضرورت اس میں سنشودھن کر دیا جائے. سنشودھن ٹھیک ہے نظام، تبدیلی کر دی جائے، چینج کر دیا جائے اس کو. گویا اگر کسی امیر زادے نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے لیے دھارا الگ، کسی غریب نے اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کے لیے دھارا الگ. سب کے لیے معاملے الگ الگ. جبکہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لو کانت فاطمہ تو بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. لگائے کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کولے لگائے کہ نہیں لگائے؟ فیصلہ سب کے لیے ایک، سب سامان، اور ان پر اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ، اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں، اپنی طبیعت کے مطابق فیصلہ نہیں. اگر یہ شریعت آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو آپ کے ماننے والے کم، اور وہ لوگ جو نظام جمہوریت کو ہی سب کچھ بیان کر رہے ہیں ان کے ماننے والے زیادہ. اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہیں کتنے ان کے ساتھ، 100-200 لوگ تو ہیں بس، جو یہ بولتے ہیں کہ یہ ووٹ دینا شرک ہے. 100-200 لوگ تو ہیں بس. باغوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہمیشہ حق پرستوں کی تعداد کم رہی ہے
اکثریت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید فرمائی. اقلیت کے بارے میں بیان فرمایا کہ کم ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اکثریت وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہنم کے لیے اکثریت کو ہم نے پیدا کیا. تو گویا جو فیصلے اکثریت سے ہو وہ صحیح نہیں ہوتے. کیوں نہیں صحیح ہوتے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کسی اہم مسئلے پر، یہ سمجھ لیجیے آپ کہ برین کا آپریشن ہونا ہے، برین کا آپریشن ہونا ہے، تو جتنے بھی مریض ہیں، جو مریض ہے ڈاکٹر اس کو بھی سامنے رکھے، جتنے کمپاؤنڈر ہیں ان کو بھی سامنے رکھے، جتنی نرسیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھے، اور ڈسکس کرے کہ یہ بہت کریٹیکل کیس ہے. کریٹیکل صحیح ہے نا؟ کریٹیکل کیس ہے. میں اس لیے اصلاح کر لیتا ہوں کیونکہ لوگ بولیں گے کہ صاحب انگلش آتی نہیں اور بولنے کی کوشش کرتے ہیں زبردستی، کہ کریٹیکل کیس ہے، اس میں تھوڑا سا ہمیں کرنا کیسا ہے تھوڑا سا دیکھ لیں، کیونکہ بہت تو گمبھیر معاملہ ہے. سب کو بلا کر کے وہ میٹنگ کرے اور پھر جا کر کے سرجن مشورے لے عوام سے، اور پھر جا کر کے وہ آپریشن تھیٹر میں گھسے اور سرجری کرے. ایسا ہوتا ہے دنیا داری میں؟ ایسا کیوں نہیں؟ تو پھر ایک ذمہ داری کی پدوی کسی کو دیتے وقت ایسا کیوں؟ شیطان نے ایک آپ کے سامنے ایک خوشنما پھل آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا جس کا نام اس نے جمہوریت رکھا، اور اس میں اس کو ایسا لچیلا پن رکھا کہ جو اس کو چھوئے وہ اس سے محظوظ ہو، جو اس کو چھوئے وہ اس سے محظوظ ہو، لذت محسوس کرے. اب دیکھیں آدمی جو گیا اس کے ساتھ میں ہو گیا، وہ اس کو اچھا اسی لیے لگتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کر بھی لیا، اگر ہم نے کوئی غلط فیصلہ کر بھی لیا تو کوئی دقت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو میرے بھائیوں، آپ کے سامنے یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ اسی لیے کہ جو آپ کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر دی گئی ہے. آپ کو جو علماء کی طرف سے ایموشنلی بلیک میل کیا جا رہا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو صرف اتنا کر لو، صرف اتنا کرنے سے آپ کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن یہ جان لیجئے کہ اگر آپ نے اگر کسی کو بھی ووٹ دیا، چاہے میں کیوں نہ کھڑے ہو جاؤں الیکشن میں، میں کیوں نہ کھڑے ہو جاؤں، اور کتنی تعویلیں دے کر کے آپ کو کیوں نہ بولوں، بالکل مت دیجیے گا ووٹ. کیوں کہ آپ سے میں ووٹ لے کر خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ تو خود گمراہ ہوئے، اولئک قد ہلکوا واہلکوا، ہلاک تو کرے، خود بھی ہلاک ہو گئے، خود بھی ہلاک ہوئے اور لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا. تو آپ ہلاکت اور بربادی میں پڑنے سے بچیں، اور ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے قرآن کو، اپنی نظر کے سامنے سیرت طیبہ کو رکھیں. اگر آپ قرآن کو اور سیرت طیبہ کو اپنی نظر کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ آپ کو کامیابی مل کے رہے گی، آپ کامیاب ہو کر رہیں گے، کیونکہ آپ کا عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے. اندھی تقلید، اندھی پیروی کسی کی نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تعصب کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر اگر کسی کا انتقال ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. آج مسلک اور فرقوں نے اتنی عصبیت لوگوں کے دماغ کے اندر ڈال دی ہے کہ ہمارے مسلک کا آدمی نہیں ہے، ہم اس کو نہیں سنیں گے، ہمارے فرقے کا آدمی نہیں ہے، ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، اس کی بات کو نہیں سنیں گے. گرچہ وہ کتنے ہی قرآن کی آیت لا کر کے پیش کرے یا کتنی احادیث لا کر کے پیش کرے، وہ ساری چیزوں کو ندارت، ساری چیزوں کو نظر انداز، اور پھر آپ کے سامنے لے کر کے بیٹھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَعَفُ اللِّحْيَ، داڑھی کو بڑھاؤ، زور سے آمین کہو. گویا انہوں نے پورا دین لا کر پٹک دیا داڑھی میں، پورا دین لا کر کے پٹک دیا ٹوپی میں، پورا دین لا کر پٹک دیا ٹخنے میں. بس داڑھی ٹوپی ٹخنا، داڑھی ٹوپی ٹخنا، یہ ایک گردان ہو گئی. اس کو آپ رٹتے رہو، اس کو آپ رٹتے رہو، اور اس کے مطابق اگر آپ کا عمل ہو گیا تو آپ کامیاب ہو گئے.
ایسا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ سچے پکے مومن اور مسلم ہیں، اگر نہیں بھی ہیں تو آپ کو رجوع کرنا پڑے گا کتاب اللہ کی طرف۔ بہت سے تراجم موجود ہیں، آپ تفسیر ابن کثیر پڑھو، آپ پوچھو گے کہ مولانا صاحب میں مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن بھی پڑھ سکتا ہوں کیا؟ پڑھو اس کو بھی، دونوں پڑھو۔ عقل اللہ رب العالمین نے تم کو دی ہے، شعور تم کو دیا ہے۔ سیرت طیبہ پڑھو، آپ الرحیق المختوم بھی پڑھو، سیرت سرور عالم بھی پڑھو، رحمت للعالمین بھی پڑھو۔ آپ نالج تو بڑھاؤ اپنا، کچھ گھڑا بھرو بھی تو۔ آپ کا گھڑا بھرا نہیں ہے، مولوی نے آ کر کے بول دیا کہ وہ غیر مسلم کا نل ہے، وہاں سے جا کر کے پانی مت لینا، یہ مسلمان کا نل ہے، یہاں سے جا کر کے پانی لینا۔ آپ کی نظر میں کیا رہتا ہے؟ ارے بھیا ابھی وقت ختم ہونے والا ہے، ابھی وقت ختم ہونے والا ہے، یہ جو نل آ رہا ہے یہ نل آنا بند ہو جائے گا۔ یہاں پہ تو پیاسے پڑ جائیں گے، پیاس سے مر جائیں گے۔ اگر پانی نہیں ہے تو کھانا نہیں بن سکے گا۔ پیئیں گے کیا؟ پیئیں گے کیا؟ ہم کھائیں گے، کھانا کیسے پکائیں گے؟ برتن کیسے دھو لیں گے؟ تو وہ سوچتا ہے کہ نہیں بھیا تم اپنی بات اپنی پاس میں رکھو، میں جا کر وہاں سے بھر کے لے آتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر اچھی چیز کسی کے پاس سے مل رہی ہے تو لے لو۔ یہ مت دیکھو کہ یہ ہمارے مسلک کا ہے کہ نہیں، یہ مت دیکھو کہ یہ ہمارے فرقے کا ہے یا نہیں ہے، یا اس کی داڑھی چھوٹی ہے یا بڑی۔ اس کی باتوں کو تولو، باتوں کو تولو۔ جو باتیں یہ کر رہا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اگر کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں کر رہا ہے تو بالکل آپ لے لو، عمل کرو، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو میرے بھائیوں اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے لائی جاتی رہیں گی، کن کی طرف سے؟ جن کو یہ باتیں ذرہ برابر بھی ہضم نہیں ہوتی، ذرہ برابر بھی ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پیور دین ہے، اصل دین ہے، یہ پیور گھی ہے۔ یہ گھی اگر آپ گدھے کو کھلاؤ گے تو ہضم ہوگا؟ مسئلہ ہے نا صاحب، گدھے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، یہ گدھوں کو یہ پیور دین کیسے ہضم ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے تسلیم کر سکتے ہیں اس کو؟ کچھ نہ کچھ ان کے دماغ میں کچھ آ جائے گا جو آپ کو یہ صحیح بات ماننے سے روک دے گا۔ جبکہ آپ سچے اور پکے مومن اور مسلم ہو تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اگر بغیر دلیل کے آپ کے سامنے بات کروں تو بغیر دلیل کے میری کوئی بات کو آپ تسلیم نہیں کرنا۔ یہ دیکھیے صاحب کہ ایک اور دو ہی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور یہ وقت کیسا ختم ہو گیا۔ اگر ایک ایک آیت اس طرح سے آپ کے سامنے واضح کی جا رہی ہوتی تو شاید آج نبی کی امت کا یہ حال نہیں رہا ہوتا، شاید نبی کی امت کسی اور مقام اور کسی اور مرتبے پر رہی ہوتی۔ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، علماء نے اگر اپنی ذمہ داری سے جی چرا لیا ہے تو عوام کو اب میدان میں آنا پڑے گا۔ میدان میں آئے اور زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کرے، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرے اور کوشش کرے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم حاصل کرے۔ عصری تعلیم کو چھوڑیے، آپ کی آخرت، آپ کی نجات اسی پر منحصر ہے کہ کتنا آپ کو قرآن آتا ہے، کتنی آپ کو سیرت طیبہ کی معلومات ہیں، اور ان معلومات کے مطابق آپ کا عمل کتنا ہے۔ اگر آپ کا عمل ان کے مطابق ہے تو بے شک آپ قبر میں جو سوال کیے جائیں گے ان سوالوں کا آپ جواب دے سکیں گے، اور اگر آپ نے اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل نہیں کیا تو جواب نہیں دے سکیں گے۔ آگے ایک اور آیت ہے اور 2-3-4 آیتیں اور ہیں، تو میں انشاءاللہ ان آیتوں کو آپ کے سامنے اگلے درس میں رکھوں گا، کیونکہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں اور کلی طور پر اس کی وضاحت نہ ہو جائے، جبکہ میں نے یہ کیا ہے کہ ایک ایک آیت کے سلسلے میں ایک ایک مفسر ہی کا قول نقل کیا ہے بس، اور زیادہ نہیں۔ دیکھیے آپ وقت اتنا ہو چلا۔ اللہ رب العالمین سے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین یہ جو مسلک اور فرقے کے وائرس جو دماغ میں پھیلے ہوئے ہیں، جو کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہیں، اللہ رب العالمین ان وائرسوں کو تو دماغ سے نکال دے تاکہ نبی کی ایک امت ایک ہو جائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔